بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انہیں بتا دو کہ اس مندر میں بھی وہی تباہی آئے گی جو ہندوستان کے بہت سے مندروں میں آئی ہے۔ شگفتہ نے ناصر سے کہا، انہیں خبردار کر دو کہ میرے پاک جسم کی توہین کا انتقام میرا خدا ضرور لے گا۔ ناصر نے پنڈت کو بتایا کہ شگفتہ نے کیا کہا ہے، تو پنڈت نے عجیب سی ہنسی ہنس کر کہا، تم اسے پوچھتے ہو جو تمہیں نظر نہیں آتا، تم اندھے ہو، اندھیرے میں جی رہے ہو، تم نہیں جانتے یہ مندر کس کا ہے جسے تم پتھر کہہ رہے ہو، یہ شیو دیو ہے۔ یہاں تمہارے جسم سے جان نکالی بھی جا سکتی ہے اور مردہ جسم میں جان ڈالی بھی جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پتھر کے دیوتا کا یہ کمال مجھے نہیں دکھا سکتے، ناصر نے کہا، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس لڑکی نے اس مندر کی تباہی کی جو پیشین گوئی کی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ مہاراج، گوالیار کے پنڈت نے سومناتھ کے پنڈت سے کہا، کیا ان کے ساتھ باتیں کرنا ضروری ہیں؟ نہ آپ ان کا مذہب بدل سکتے ہیں، نہ یہ ہمارا مذہب بدل سکتے ہیں۔ ہاں، پنڈت نے کہا، ان کے ساتھ اتنی باتیں بیکار ہیں۔ انہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو نئے چاند کی پہلی رات قربان کیا جائے گا اور اس کا خون شیو دیو کے قدموں میں انڈیلا جائے گا۔ اسے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سومناتھ نے اسے قربانی کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ خوش قسمت انسان ہے۔ آپ دیوتاؤں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، ناصر نے کہا۔ کیا تمہارے شیو دیو کو معلوم نہیں کہ ہم دونوں کو دھوکے میں اغوا کیا گیا ہے اور ہمارے 3 ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے؟ کیا تمہارا مذہب اتنے بڑے جرم کی اجازت دیتا ہے؟ پنڈت نے اپنے بالکوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ۔ سنو شگفتہ، ناصر نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے کہا، غزنی کی بیٹیوں کی طرح اپنی آبرو پر قربان ہو جانا۔ میں نکلنے کی کوشش کروں گا۔ دونوں کو مندر کے ایک ایسے حصے میں لے گئے جو ایک فراخ صحن تھا۔ شگفتہ کو الگ کر لیا گیا اور ناصر کو دوسری طرف لے جانے لگے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ اچانک ناصر کو شگفتہ کی بڑی بلند آواز سنائی دی، ناصر خدا حافظ۔ اس کے ساتھ ہی شور اٹھا، پکڑ لو پکڑ لو۔ ناصر نے ادھر دیکھا، وہاں ایک کنواں تھا۔ اسے شگفتہ کنویں کے چبوترا نما منڈیر پر کھڑی نظر آئی اور وہ کنویں میں کود گئی۔ ناصر کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ بھی کنویں کی طرف دوڑے۔ ان کے شور پر بہت سے آدمی آگے۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ صحن میں صرف ایک مشعل جل رہی تھی۔ سب آدمی شگفتہ کو کنویں سے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ رسا کنویں میں پھینکا گیا اور ایک آدمی رسے سے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد کنویں میں سے اس کی آواز سنائی دی، مر گئی ہے۔ اس ہڑبونگ میں کسی کو ناصر کا خیال نہ رہا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں ناصر نظر نہ آیا۔ ناصر مندر سے دور نکل گیا۔ یہ خدائی مدد تھی کہ اسے ایک دریچہ نظر آ گیا تھا۔ اس میں سے وہ نکلا تو آگے کھلا میدان تھا اور تاریکی۔ اسے ایک طرف سمندر نظر آیا۔ وہ دوسری سمت چل پڑا۔ اس علاقے میں وہ اجنبی تھا۔ چلتے چلتے آگے دریا آ گیا۔ یہ دریائے سرسوتی تھا جو سومناتھ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ دریا پار کر گیا۔ اسے کسی مسلمان گھرانے میں ہی پناہ مل سکتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ وہ چلتا گیا۔ وہ رات بھر چلنا چاہتا تھا۔ 2-4 میل اور گیا ہوگا کہ اسے روشنی دکھائی دی۔ یہ کوئی گاؤں تھا۔ وہ ادھر چل پڑا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچا تو اسے ایک مکان نظر آیا جس پر مینار سے تھے۔ اسے شک ہوا جیسے یہ مسجد ہو، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسجد ہو سکتی ہے۔ پھر بھی وہ دروازے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھلا۔ آگے چھوٹا سا صحن اور آگے برآمدہ سا تھا۔ وہاں دیا جل رہا تھا جس کے پاس ایک سفید ریش آدمی بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ناصر اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ السلام علیکم، اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔ سلام کرنے والے نے ایسی زبان میں بات کی جو ناصر نہ سمجھ سکا، لیکن اسلام کے رشتے نے سب خوف اور شک دور کر دیے تھے۔ مسلمان، ناصر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، غزنی
عساکر سلطان محمود۔ اس نے کچھ اشارے کیے تو وہ آدمی اسے اندر لے گیا۔ وہ مسجد تھی اور پیش امام کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، ان کی زبان ہندوستانی سے مختلف تھی۔ ناصر نے اشاروں سے انہیں یہ سمجھا دیا کہ وہ سومناتھ سے بھاگا ہے اور اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ پیش امام نے ایک اور آدمی کو بلوا بھیجا۔ وہ ہندوستان کی وہ زبان جانتا تھا جو ناصر سمجھ اور بول سکتا تھا۔ اس کی وساطت سے پیش امام کو پتہ چلا کہ ناصر کون ہے اور اس پر کیا گزری ہے، اور اب اسے یہاں سے نکلنا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو سلطان محمود غزنوی سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ شمال مغرب سے ایک بڑا ہی ظالم اور لٹیرا بادشاہ آتا ہے جو کسی نہ کسی مندر کے بت توڑ کر وہاں سے زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ان ہندوؤں سے سنی تھی جو ہندوستان سے سومناتھ کی پوجا کے لیے آتے رہتے تھے۔ ناصر الدولہ نے انہیں بتایا کہ وہ کوئی لٹیرا بادشاہ نہیں بلکہ مسلمان سلطان ہے جو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے دور کو زندہ کر رہا ہے، اور وہ یہاں اسلام کو فروغ دینے کے لیے بت توڑتا اور مندروں کو اجاڑتا ہے۔ ہم عربی نسل کے لوگ ہیں، پیش امام نے اسے بتایا۔ ہمارا شجرہ نسب ان مجاہدین سے ملتا ہے جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد نے دیبل سے دور نیچے پلادم تک ساحلی علاقے میں اسلام پھیلا دیا تھا۔ اس سومناتھ کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد اتنا مقبول ہوا ہے۔ برہمنوں نے اس کے ساتھ ایسی روایتیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ راجے مہاراجے بھی یہاں آتے ہیں۔ اگر سلطان محمود واقعہ بت شکن ہے اور اسلام کا علم بردار ہے تو اسے شاید معلوم نہیں کہ سومناتھ کا مندر بھی ہے، جسے ہندو اتنا ہی مقدس سمجھتے ہیں جتنا ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے۔ آپ لوگ مجھے ایک گھوڑا دے دیں تو میں گوالیار واپس جانے کی بجائے سیدھا غزنی جاؤں گا، ناصر نے کہا، اور سلطان کو سومناتھ پر حملے کی ترغیب دوں گا۔ تم شاید اپنا انتقام لینا چاہتے ہو، پیش امام نے کہا، اور تم اس مسلمان لڑکی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو جو اپنی عصمت پر کنویں میں کود کر قربان ہو گئی ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں گھوڑا دے کر یہاں سے نکال دیں گے اور ہم تمہیں غزنی تک کا چھوٹا راستہ بھی سمجھا دیں گے۔ اپنے سلطان کو بتانا کہ سومناتھ وہ مندر ہے جو اسلام کو للکار رہا ہے اور اسلام کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اس مندر میں نامعلوم کتنی حسین لڑکیاں لائی جا چکی ہیں جنہیں بتوں کے آگے پنڈتوں کی موجودگی میں مادرزاد اریاں کر کے نچایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہاں ایک مسلمان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کوئی بچی خوبصورت نکلتی ہے تو ہم اسے کہیں دور بھیج دیتے ہیں، یا وہ پورا کنبہ کہیں دور چلا جاتا ہے۔ جس طرح تمہیں یہاں لایا گیا ہے اس طرح اکثر یہاں ہندوستان سے بڑے خوبصورت نوجوان مسلمانوں کو لا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ مندر ایک جنسی عقیدے پر کھڑا ہے اور یہاں کے پنڈت دن رات ہوسکاری میں بدمست رہتے ہیں۔ پیش امام نے ناصر الدولہ کو پوری تفصیل سے سومناتھ کی تاریخ سنائی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون سی روایتیں وابستہ ہیں۔ اپنے سلطان سے کہنا کہ ہندوستان کے ساحل سے اسلام آگ کے قریب رکھے ہوئے موم کی طرح پگھلتا اور غائب ہوتا جا رہا ہے۔ پیش امام نے کہا، یہاں کے مسلمان خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں سے ہندوستان کے اندرونی علاقوں کو ہجرت کر رہے ہیں یا واپس عرب جا رہے ہیں، اور یہاں ہندوؤں کے باطل عقیدے پھیلتے جا رہے ہیں۔ سلطان آئے گا، ناصر الدولہ نے کہا، ہم آئیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے اس سب سے زیادہ طاقتور دیوتا کے ٹکڑے کس طرح اڑتے اور خاک ہوتے ہیں۔ آپ مجھے گھوڑا اور کچھ زیادہ راہ دے دیں اور راستہ سمجھا دیں۔ مندر کے ارد گرد ناصر کو تلاش کیا جا رہا تھا، لیکن مندر کے پنڈتوں کو اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ غم صرف مہاراجہ ارجن اور اس کے ساتھ آئے ہوئے پنڈت کو تھا۔ ان کی دونوں قربانیاں ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ اس وقت ناصر چند میل دور ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ پیش امام نے اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور گاؤں کے ایک بہت ہی بوڑھے آدمی کو بلا لیا تھا جو دور دراز کے علاقوں کے راستوں اور سمتوں سے واقف تھا۔ گھوڑا نہیں، اسے اونٹ دے دو، بوڑھے نے کہا۔ راستے میں بڑا ہی وسیع صحرا ہے، گھوڑا بغیر پانی کے مر جائے گا اور ناصر بھی زندہ نہیں رہے گا۔ بوڑھے نے ناصر کو سمجھایا کہ وہ دوپہر تک سورج کو دائیں ہاتھ اور دوپہر کے بعد بائیں ہاتھ رکھے، رات کو قطبی ستارے کو اپنی ناک اور دائیں کندھے کے درمیان رکھے۔ علاقہ پہاڑی ہو تو اسے گھومنا پڑے گا، وہ کتنا ہی مڑے، دن کو سورج اور رات کو قطبی ستارے کو
اسی زاویے پر رکھے جو اسے بتایا گیا ہے۔ اگلی رات کے اندھیرے میں ناصر الدولہ ایک بڑی اچھی نسل کے تن و من اونٹ پر سوار ایسے سفر پر روانہ ہو گیا جس میں دریا بھی تھے، بڑے ظالم صحرا بھی، پہاڑ اور جنگل بھی تھے۔ اسے بہت جلد غزنی پہنچنا تھا۔ یہاں ایک اور روایت کا بیان بھی ضروری ہے۔ رادمی ایک شاعر شیخ دین ہے جس نے اپنی کتاب میں سومنات پر سلطان محمود غزنوی کے حملے کا منظوم ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب 1801 عیسوی میں لکھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ ایک انگریز میجر JW واٹسن نے کیا تھا۔ یہ روایت مختصر یوں ہے کہ سومنات کے علاقے میں مسلمان خاصی تعداد میں آباد تھے۔ وہاں کا مہاراجہ کنور رائے انہیں اپنا غلام سمجھتا تھا۔ ہر روز ایک مسلمان کو سومنات کے مندر کی دہلیز پر ذبح کیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمان اپنے خدا سے آہوزاری کرتے رہتے تھے۔ مکہ معظمہ میں ایک بزرگ حاجی محمد تھے۔ ایک رات انہیں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے حاجی محمد سے فرمایا کہ ہندوستان کے علاقہ سومنات میں جاؤ اور مسلمانوں کی نجات کا بندوبست کرو۔ حاجی محمد اپنی روحانی قوت سے سومنات آئے اور اس قوت سے مہاراجہ کنور رائے کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ایک روز حاجی محمد نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو آہوزاری کر رہی تھی۔ اس سے سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اگلے روز بوڑھیا کے جوان اور اکلوتے بیٹے کو مندر میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ حاجی محمد نے مہاراجہ کنور رائے تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ اس جوان آدمی کی جگہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مہاراجہ نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ کسی طرح مہاراجہ کو پتہ چل گیا تھا کہ حاجی محمد کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے کہ انہیں سامنے آ کر جان سے نہیں مارا جا سکے گا۔ مہاراجہ نے سوچا کہ انہیں بے خبری میں مارا جائے۔ مہاراجہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ مہاراجہ انہیں اپنے ساتھ معزز مہمان کی طرح مندر میں لے جا کر مندر کی شان و شوکت دکھائے گا۔ چنانچہ مہاراجہ حاجی محمد کو مندر میں لے گیا۔ اس کے ساتھ اپنے محافظ تھے جنہیں اس نے سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ مندر میں گھماتے پھراتے مہاراجہ کنور رائے نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے سے تلوار کا وار کر کے حاجی محمد کو قتل کر دیں، لیکن محافظ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ہل ہی نہ سکے، جیسے زمین نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ مہاراجہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ حاجی محمد سے معافی مانگی اور انہیں عزت سے رخصت کیا۔ حاجی محمد غزنی چلے گئے اور سلطان محمود سے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے منتخب کیا ہے کہ سومنات کا بت توڑے اور اس مندر کو تباہ و برباد کرے جو ہزاروں مسلمانوں کا خون پی چکا ہے۔ سلطان محمود فوج لے کر فوراً چل پڑا۔ اس نے سومنات کے مہاراجہ کنور رائے کو شکست دی۔ مہاراجہ نے صلح اور دوستی کی درخواست کی۔ سلطان محمود نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا، مگر مہاراجہ نے انکار کر دیا اور آخر دم تک لڑنے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ اس دوران حاجی محمد فوت ہو گئے۔ وہ سلطان محمود کے ساتھ سومنات آئے تھے۔ سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کیا مگر قلعہ سر نہ ہو سکا۔ محاصرہ 12 سال جاری رہا مگر قلعہ سر نہ ہو سکا۔ وزیر نے سلطان محمود سے کہا کہ حاجی محمد اس سے ناراض ہو کے فوت ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا تھا۔ سلطان محمود اسی وقت حاجی محمد کی قبر پر گیا اور کوتاہی کی معافی مانگی۔ سلطان کو ایک اشارہ ملا، اس نے اس پر عمل کیا اور 2 دنوں میں قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ روایت ناظرین کی دلچسپی کے لیے سنائی گئی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد روایت ہے۔ صحیح صرف یہ ہے کہ 1025 عیسوی تک سلطان محمود کو سومنات کے متعلق کوئی زیادہ علم نہیں تھا۔ اونٹ ناصر کو پیٹھ پر اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ ناصر اسے دوڑا رہا تھا۔ اونٹ رن کچھ اور حیدرآباد کا ریگستان پار کر گیا۔ ناصر اس کی پیٹھ پر ہی اونگ لیتا تھا اور اونٹ کو بہت تھوڑا آرام دیتا تھا۔ سلطان محمود اپنے پڑوسیوں اور دشمنوں کو ایک معاہدے کا پابند کر کے اور ہر ایک سے فوج کی کچھ نفری لے کر غزنی پہنچ گیا تھا۔ 2-4 روز بعد اسے اطلاع دی گئی کہ ہندوستان سے غزنی کی فوج کا ایک محافظ ناصر الدولہ آیا ہے۔ سلطان نے اسے فوراً پیش کرنے کو کہا۔ ناصر کو اندر لے جایا گیا۔ 2 آدمیوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ چہرہ لاش کی طرح ہو چکا تھا۔ سلطان کے حکم سے اسے سلطان کے پلنگ پر لٹا دیا گیا
اور طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے اس کے منہ میں کوئی دوائی ڈالی اور اس نے کہا کہ اس پر غشی بھی طاری ہے اور نیند بھی، اسے جگایا نہ جائے۔ طبیب اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں شہد ڈالتا رہا۔ کئی گھنٹوں بعد ناصر ہوش میں آیا اور بیدار ہوا۔ اسے کچھ کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اسے اور شگفتہ کو کس طرح اغوا کر کے سومناتھ تک لے جایا گیا اور وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا، اونٹ پر یہاں پہنچا ہے۔ اس نے سومناتھ کے متعلق سلطان کو تفصیلات سنائی اور کہا کہ وہاں کے مسلمان اس مجاہد کی راہ دیکھ رہے ہیں جو انہیں ہندوؤں کی درندگی سے نجات دلائے گا۔ ناصر نے سلطان کو چھوٹی سی مسجد کے پیش امام کا پیغام دیا۔ یہ ہے وہ مہم جس کے اشارے مجھے میری روح دے رہی تھی، سلطان محمود نے کہا، اور اس نے ہندوستان کا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیا۔ دیبل کے مقام پر انگلی رکھ کر اس نے کہا، محمد بن قاسم نے پہلا معرکہ یہاں لڑا تھا اور یہ ہے سومناتھ۔ اس نے اسی وقت اپنے سالار ابو عبداللہ محمد عطائی کو بلا لیا۔ ابو عبداللہ، سلطان محمود نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری آخری جنگی مہم ہوگی۔ نقشہ دیکھو، بڑا ہی لمبا سفر ہے اور بڑا ہی دشوار، لیکن ہمیں اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اگر میں وہاں زندہ پہنچ گیا تو میں تاریخ میں ایسے باب کا اضافہ کر جاؤں گا جو میری تمام فتوحات پر غالب آ جائے گا، اور آنے والی نسلیں میرے نام کے ساتھ سومناتھ کا نام ضرور لیا کریں گی۔ ابو عبداللہ نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہاڑوں میں بھی لڑا تھا، جنگلوں، میدانوں، صحراؤں میں بھی لڑا تھا، اس نے دریائی مارکے بھی لڑے تھے، لیکن نقشے پر سومناتھ پر نظریں جما کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا کہ وہ اپنی فوج وہاں تک پہنچا سکیں گے۔ جانتے ہو محمد بن قاسم کہاں سے آیا تھا؟ سلطان محمود نے کہا، میں اس کی تاریخ اور روایت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور ہمارا اپنا ہے، ابو عبداللہ نے کہا، وہاں سے ہم رسد وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اس سے آگے ملتان ہمارا اپنا ہے، وہاں سے اونٹ لینے پڑیں گے، آگے بڑا وسیع صحرا ہے۔ سب کچھ ہے میرے رفیق، سلطان محمود نے کہا، آؤ بیٹھو، ایمان اور ارادہ مضبوط ہو تو کٹھن سفر بھی سہل ہو جایا کرتے ہیں۔ دونوں نقشے پر جھک گئے اور بہت دیر منصوبہ بناتے رہے۔ سلطان محمود کو شاید احساس نہیں تھا کہ وہ ایسی مہم سر کرنے جا رہا ہے جو سر ہو گئی تو یہ اسلام کی ہندو مت پر سب سے بڑی فتح ہوگی اور خود ہندوؤں کو اپنے عقیدے پر شک ہونے لگے گا۔ غزنی سے سلطان محمود کے کوچ کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس وقت کی تحریروں سے شہادت ملتی ہے کہ سلطان محمود نے 18 اکتوبر 1025 عیسوی بمطابق 22 شعبان 416 ہجری غزنی سے کوچ کیا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا کہ اس کی فوج کی تعداد کیا تھی۔ ہر ایک نے 30,000 گھوڑ سوار لکھے ہیں، بعض نے 30,000 رضاکار لکھے ہیں، جنہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ فوج کی طرح تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ 30,000 رضاکار تھے اور وہ ترکستانی تھے۔ سلطان محمود جب ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تو اس نے لاہور کو ذہن سے نکال دیا۔ اس نے ملتان کا رخ کیا۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر یہاں کے لوگوں میں تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ سلطان اتنی زیادہ فوج لے کر کیوں آیا ہے۔ فوج 15 رمضان المبارک 9 نومبر 1025 عیسوی کے روز ملتان پہنچی۔ سلطان محمود نے سومناتھ کے متعلق ناصر الدولہ کی اطلاع پر فوراً کوچ کا حکم اس وجہ سے بھی دیا تھا کہ سردیوں کے موسم کا آغاز تھا اور یہی موسم برق رفتار پیش قدمی کے لیے موزوں تھا، ورنہ ملتان اور بہاولپور سے آگے جو ریگزار تھا وہ اس کی فوج کا دم خم توڑ دیتا اور فوج جنگ کے لیے بیکار ہو جاتی۔ سلطان محمود کی ملتان میں آمد تیز تند طوفان کی آمد تھی۔ اس نے ملتان میں مقیم اپنے حکام کو اکٹھا کر کے کہا فوراً اسے سومناتھ تک کے راستے کی دشواریوں اور دشمن کی رکاوٹوں کے متعلق مکمل معلومات دی جائیں، اور یہ خاص انتظام کیا جائے کہ دشمن کے جاسوسوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ غزنی کی فوج کا کیا ارادہ ہے۔ اتنی بڑی فوج کی اچانک آمد اور اس کے کوچ کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہ تھا۔ ملتان میں جاسوس موجود تھے، وہاں ہندو بھی آباد تھے، بلکہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ ملتان میں غزنی کی جو فوج اور انتظامیہ موجود تھی اس میں ایمان فروش بھی موجود تھے۔
ہندوؤں نے اپنی خوبصورت بیٹیوں اور زر و جواہرات کا جادو چلا رکھا تھا۔ انہیں ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا کہ سلطان محمود سومناتھ جا رہا ہے۔ ہندوؤں کا شیو دیو سومناتھ میں تھا۔ شیو دیو ان کے دیوی دیوتاؤں کا دیوتا تھا۔ سومناتھ کی تباہی تو دور کی بات ہے، اس کی صرف توہین کو ہی ہندو اپنی تباہی سمجھتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ سلطان سومناتھ جا رہا ہے تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی نوجوان بیٹیوں کی عصمت اور نقدی کی تھیلیوں کے عوض یہ راز حاصل کیا اور اسی وقت درِ پردہ قاصد دوڑا دیے۔ ان کے قاصد ان چھوٹے چھوٹے راجوں اور ان بڑے مہاراجوں تک پہنچے جن کے ساتھ ابھی سلطان محمود کی ٹکر نہیں ہوئی تھی۔ ہندوؤں نے سومناتھ کو بھی قاصد بھیج دیے کہ مہاراجہ کنور رائے کو خبر کر دیں اور وہ غزنی کی فوج کو سومناتھ سے دور ہی روک لے۔ ادھر سلطان محمود اونٹوں اور پانی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس دوران اسے ملتان کے ایک صوفی بزرگ ملے جنہوں نے اسے کہا کہ اے سلطان، سومناتھ کو ان قلعوں جیسا قلعہ نہ سمجھنا جو تم نے اب تک سر کیے ہیں، اور سومناتھ کو ان مندروں جیسا مندر نہ سمجھنا جو تم نے اب تک تباہ کیے ہیں۔ سومناتھ پر حملہ ایسے ہی ہے جیسے ہندو خانہ کعبہ پر حملہ کر دیں۔ کیا ساری دنیا کے مسلمان نہیں مر مٹیں گے؟ سومناتھ میں تمہارا مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا، اور ذہن میں رکھو کہ یہ ایک قلعے یا ایک مندر کی نہیں، یہ اسلام اور ہندو مذہب کی جنگ ہوگی۔ یہ دو عقیدوں کا تصادم ہوگا۔ یہ صحیح معنوں میں حق و باطل کا مارکا ہوگا۔ اگر تم ہار گئے تو سمجھ لو کہ اسلام ہار گیا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ جڑ پکڑ جائے گا کہ ان کا شیو دیو سچا ہے اور اس کی طاقت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساحلی علاقوں کے مسلمان ہندو ہو جائیں گے یا انہیں ہندو بنا لیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ زندگی کا اور اپنی جنگی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ، بزرگ نے کہا۔ جنگی امور کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دشمن تم سے بے خبر نہیں۔ اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی پھیرو، اپنی آستین میں جھانکو، تمہارے چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی ٹھوس بات بتا سکتے ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ میرے شاگردوں نے تمہارے ایک حاکم کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اپنا ایمان ہندوؤں کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، بزرگ نے کہا۔ یہ حاکم شروع سے ملتان میں ہے۔ آج رات یا کسی رات جب آدھی رات گزر جائے تو اس کے گھر پر نظر رکھنا۔ اس کے گھر کوئی آئے گا یا وہ کسی کے گھر جائے گا۔ اسی رات سلطان محمود کو اس نائب سالار نے، جسے سلطان نے اس حاکم کے گھر پر نظر رکھنے پر مامور کیا تھا، اطلاع دی کہ وہ حاکم ایک لمبا جوغا پہن کر اور سر پر کپڑا ڈال کر گھر سے نکلا اور ایک ہندو کی حویلی میں چلا گیا ہے۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس مکان کو محاصرے میں لے کر کسی طرح اوپر چڑھا جائے اور اوپر سے کود کر اندر جایا جائے تاکہ اس حاکم کو جرم کی حالت میں پکڑا جائے۔ حکم کی تعمیر بلا تاخیر ہوئی۔ حویلی کے دروازے پر اس لیے دستک نہ دی گئی کہ اندر کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ حویلی کے آگے اور پیچھے آدمی کھڑے کر دیے گئے۔ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جو ہی دروازہ کھلا، غزنی کی فوج اندر چلی گئی اور گھر کے مکینوں سے پوچھ کر ساتھ والی حویلی میں کس طرح اترا جا سکتا ہے اوپر چلے گئے۔ نیچے اترنے کا راستہ بند تھا۔ منڈیر سے رسا لٹکا کر ایک آدمی نیچے اترا۔ اسے کسی نے للکارا۔ اسے شاید ڈاکو سمجھا گیا تھا۔ اوپر سے آواز آئی، تم جہاں ہو وہیں کھڑے رہو ورنہ تیر آتا ہے۔ ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ 10-12 آدمی رسے سے نیچے اتر گئے اور للکارنے والے آدمی سے پوچھا کہ غزنی کا حاکم کون سے کمرے میں ہے۔ 2 کمروں کے دروازے بیک وقت کھلے۔ گھبرائے ہوئے 3 آدمی باہر آئے اور پھر اندر چلے گئے۔ غزنی کے فوجی دوڑتے اندر گئے۔ بزرگ نے جس حاکم کی نشاندہی کی تھی وہ ایک کمرے میں تھا۔ وہ ایک میز کی طرف لپکا۔ چھاپا مارنے والے ایک آدمی نے تلوار کی نوک اس کے پہلو کے ساتھ لگا کر کہا، ہاتھ پیچھے رکھو۔ حاکم رک گیا۔ میز پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ دیکھا کہ اس پر پینسل سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا لیا گیا۔ کمرے میں 3 لڑکیاں تھیں جن کے حسن اور جسموں کی ساخت میں طلسماتی اثر تھا۔ فانوس کی روشنی کے کئی رنگ تھے۔ اس روشنی میں ان کا سراپا دیکھنے والوں کو مسحور کرتا تھا۔ وہ نیم برہنہ تھی۔
دوسرے کمرے سے 4 ہندوؤں کو پکڑا گیا۔ سب نے شراب پی رکھی تھی۔ ہندوؤں نے چھاپا مارنے والوں کے آگے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں رکھ دیں اور انہیں لڑکیاں پیش کی اور کہا کہ وہ ان جیسی جتنی لڑکیاں چاہیں حاضر کی جائیں گی۔ ہندوؤں نے انہیں کہا کہ واپس اپنے سلطان کے پاس نہ جائیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ایک محل میں جو بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے شہزادوں کی طرح رکھا جائے گا، یہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہیں گی۔ مسلمان حاکم پر سکتہ طاری تھا، شراب اور ہوس پرستی کا نشہ اتر چکا تھا۔ ان سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ سلطان محمود جاگ رہا تھا۔ سلطان محمود نے لڑکیوں اشرفیوں کی تھیلیوں کو اور شراب کی سراہیوں کو دیکھا اور اس نے اپنے حاکم کو دیکھا جو 6 برس سے ملتان میں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ سلطان کو وہ کاغذ دیا گیا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ اگر تم بچے ہوتے، کم سن ہوتے اور نادان ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنے حاکم سے کہا، تم جانتے ہو تم کیا کر رہے تھے، اب میں تم سے توقع رکھوں گا کہ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ تمہارا جرم میرے سامنے کھل چکا ہے۔ تم نے مجھے نہیں، سلطنت غزنی کو بھی نہیں، اسلام کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کی سزا تم جانتے ہو۔ اب تم نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان کفار کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بتا دو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تم جانتے ہو کہ تم جیسوں کی زبان کس طرح کھلوائی جاتی ہے۔ ان ہندوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں مجھ سے اور اپنے جرم کی سزا سے بچا سکیں۔ ان پریوں جیسی دلکش لڑکیوں میں، اس شراب میں اور ان تھیلیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں خدا کے قہر سے بچا سکیں۔ بولو۔ حاکم سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور اس کے پاؤں میں سر رکھ دیا۔ پیچھے رہو۔ سلطان اچھل کر پیچھے ہٹا اور گرجا، اپنا ناپاک ماتھا میرے پاؤں سے نہ لگانا، میں وضو سے ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اس نے ہندوؤں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عتاب تھا۔ اس نے کہا، تم بولو اور فوراً بولنا شروع کر دو۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، ان تینوں کو ایک ہی کوٹری میں بند کر دو اور انہیں تا مرگ اسی کوٹری میں رکھو۔ ایک ہندو ہاتھ جوڑ کر آگے ہو گیا اور سلطان سے التجا کی، سلطان مہاراج، ان میں ایک میری بیٹی ہے، دوسری 2 بھی معزز گھرانوں کی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ سلطان نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا تمہیں زبردستی اس کمرے میں لے جایا گیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم سے کام کیا لیا جائے گا؟ معلوم تھا، ایک لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا، ہمیں زبردستی نہیں لے جایا گیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جسم بیچنا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم معزز خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، ہم اپنے دھرم کی داسیاں ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ ہم اپنے ان مندروں کا انتقام لے رہی ہیں جنہیں آپ نے ناپاک اور تباہ کیا ہے۔ سلطان محمود کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے مجرم حاکم سے طنزیہ انداز میں کہا، میں نے اس پوری قوم کو شکست دی ہے، میرے اللہ کے سپاہیوں نے اس قوم کے دیوتاؤں کو شکست دی ہے، مگر تم سے ان لڑکیوں نے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں اور تم اپنی پوری فوج کو شکست دلوانے کا اہتمام کر رہے تھے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔